اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت پہ ہوا تھا اور یہاں سے الحمدللہ آگے شروعات ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرمایا تلک الرسول فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ، یہ رسول ہیں کہ فضل کیا، فضیلت دی اللہ پاک نے، فرمایا ہم نے بعض کو اوپر بعض کی، اور ان میں سے ہیں کچھ جن سے اللہ پاک نے بات کی، ان میں سے ہے کوئی جن سے اللہ پاک نے بات فرمائی، کلام فرمایا۔ تو فرمایا ورفع بعدہم درجات، اور کسی کے درجے بلند کیے دوسرا ہم نے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان میں سے کسی کے درجے بلند فرمائے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو بے آئیں ہماری طرف سے واضحات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد فرمائی ہم نے اس کو روح القدس سے۔ روح القدس کا میں نے پیچھے بیان کر چکا ہوں، یہ روح ہے اللہ پاک کی طرف سے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو فضیلت اللہ پاک نے دی بعض کو بعض میں سے، اللہ پاک نے بے شک فضیلت دی بعض کو بعض میں سے، لیکن ہم کو حکم فرمایا کیا؟ لا نفرق بین احد من رسول، یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے۔ فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ، فرمایا کل آمن باللہ وما انزلنا الینا وما انزلنا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ وہاں فرمایا تھا کہو اس طرح کہ میں نہیں فرق کرتا کسی میں سے کچھ بھی۔ اور یہی بات اللہ پاک نے اپنی نشانی بیان فرماتے ہوئے آگے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ اللہ پاک نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ وہاں پیچھے جو آیت جو پہلے پڑھی اس میں تو اللہ پاک نے حکم فرمایا، اس دوسری آیت میں اللہ پاک نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی۔ یہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان والے وہ ہیں جو فرق نہیں کرتے کسی میں کچھ بھی، یعنی کہ ہم کو حکم یہ ہے کہ نبیوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے، ہم کو یہ چیز روا نہیں کہ ایک کو افضل دوسرے کو کم افضل کہا جائے۔ افضلیت ضرور ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں خود اللہ پاک نے فرما دیا۔ اللہ پاک نے کئیوں کو کئیوں کے اوپر افضل کیا، یا اللہ پاک نے کئیوں کے درجے کئیوں سے بلند فرمائے، یہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن ہم کو حکم نہیں کہ ہم کسی سے افضل یا کسی کو کم یا دوسرے کو افضل کہیں، یہ بات ہمارے لیے یہ نہیں حکم۔ ہم کو حکم ہے کہ فرق نہیں کرنے کا علم، اور یہی بات ہے نبی علیہ السلام کی یہ حدیثیں بھی ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ خبردار کسی نے کہا کہ میں حضرت یونس ابن متی سے افضل ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں، اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ افضلیت ضرور ہے، یہ درجات ضرور ہیں ان میں انبیاء میں، لیکن ہم کو حکم نہیں ہے کہ کسی کو کسی میں سے افضل کہیں یا کریں۔ تو ہمارا حکم ہے سب کے اوپر ایمان لانا اور سب کو ماننا، اللہ پاک کے یہ رسول اور نبی تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعد ما جاءتهم البینات،
اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتے قتل جو بعد ہوئے، بعض ان میں سے، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس میں ہماری طرف سے واضحات، یعنی کہ بعد میں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضحات آ گئی، اگر اللہ چاہتا تو وہ قتل نہ کرتے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ان کو قتل، اللہ پاک نے ان کو یعنی کہ پکڑا نہیں، روکا نہیں، اللہ پاک نے ان کو چھوٹ دے دی، ابھی وہ کرنا ان کی، اللہ پاک نے ان کو وہ چوائس چننا ان کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کہا قتل کرو، یعنی کہ اللہ پاک نے تو ان کو صرف وہ کیا کیا کہ ان کے آپے کے اوپر چھوڑ دیا، ان کو بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر ان کی وہ اس کے اوپر چھوڑا تاکہ وہ چوائس کریں اپنے لیے۔ تو وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو واضحات بھیج دی تھی اس کے اوپر انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے کچھ تو ہوئے وہ جو ایمان لے آئے اور کچھ ہوئے جو انکار کر گئے۔ ابھی اللہ پاک کی واضحات آئی، ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن اترا، نبی علیہ السلام کے دور میں اختلاف نہیں اٹھا، الحمدللہ روکا گیا اختلاف کو، جو ایک دفعہ اٹھا اس کی سزا اسی وقت ان کو ملی، وہ جو احد کا واقعہ جو بیان ہوا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں الحمدللہ اختلاف سے بچے رہے اور سیدھے رہے، لیکن بعد میں اختلاف جو ہونا شروع ہوئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے دور کی بات ہے۔ ان کے دور کے بعد یعنی کہ اس طرح کے اختلافات ہونے شروع ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر اختلاف کی حد اس جگہ تک پہنچ گئی کہ قتل ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل ہوا۔ تو حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خالدین فیہا غضب اللہ علیہم وَلَعْنَهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا اور کچھ نہیں، عذاب ہے جہنم کا، اور غضب ناک ہوا اللہ پاک اور اس کے پر لعنت فرمائی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کے باوجود کتنے ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور آج تک ہو رہا ہے، تو ان کی یہ جزا اللہ پاک نے فرما دیا۔ اللہ پاک اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا، اور حالانکہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت اور غضب بھی۔ کس کے اوپر بھائی؟ جس نے بھی مومن کو متعمد جان بوجھ کر قتل کیا۔ تو ابھی آپ مومن جب قتل کرتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ ماننے والا، جو مانتا ہے اللہ ایک ہے، جو مانتا ہے رسول علیہ السلام اس کے رسول ہیں، اور جو عمل کے اوپر بھی پورا ہے۔ لیکن پھر وہ اختلاف کی وجہ سے، صرف ایک کوئی اختلاف ہے اس کی وجہ سے اس کو وہ قتل کر رہے ہیں، وہ اللہ ہاں اگر ایک بندہ مومن کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ کر کفر رہا ہے یا کفر کا ساتھ دے کر آپ کے سامنے، وہ پھر مومن کے کھاتے میں نہیں آ رہا ہے۔ مومن تو وہی ہے جو مومن تو مومن ہے، لیکن اختلاف ہے آپسی اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر لڑ پڑے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے جب نبی علیہ السلام نے ان کو بولا کہ وہاں کھڑے رہو، تو وہاں سے کچھ تو اختلاف ہو گیا، انہوں نے احد کے واقعے میں وہ جب کچھ اترے، اگر وہاں مثال کے طور کے اوپر مثال دے رہا ہوں، اگر وہ لڑ پڑتے اسی واقعے کے، بول رہے تھے کہ نہیں جاؤ، دوسرے کہہ رہے تھے جانا ہے، وہ اسی واقعے کے اوپر لڑ پڑتے، تو وہ کچھ اختلاف کس کے اوپر ان کا ہو رہا تھا؟ وہ ایک بات کے اوپر اختلاف ہو رہا تھا، اس کے اوپر وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا، یا بغیر اس کے بھی کوئی اور اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، تو یہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ پھر اس کی سزا جہنم۔ تو ابھی یہ واقعہ ہوا، آپ کو بھی پتہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد، یعنی کہ ان کے دور سے جو جنگیں ہوئی،
مسلمانوں کی آپس میں کتنے وہ ہوا. تو لازمی بات ہے اللہ پاک نے اگر وہ عہد میں ایک واقعے کو نہ ماننے کی سزا دے دی تھی تو پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو عثمان امپائر بنتی رہی، کافی اسلام پھیلتا رہا. اس کے بعد اسلام کا پھیلاؤ بند ہو گیا، رک گیا. کچھ تھوڑا رہا لیکن بہت تھوڑا. وہ بھی ان کے وہ جو لوگ جا رہے تھے یا مطلب وہ جو گئے، وہ لاد آباد ہے، وہ اسپین میں جو ہوا یا دوسرے تیسرے، وہ لاد آباد. لیکن وہ زور ٹوٹ گیا اور اختلاف بڑھنا شروع ہو گیا اور فرقے بن گئے اور گروہ بن گئے اور مطلب اسلام کی وہ کیفیت جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی. تو فرمایا لہذا ہم کو آپس میں اس میں وہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہم نبیوں میں ایک وہ درجات جو اللہ پاک نے ان میں رکھے ہیں، ہمارا کام ہے ان میں کرنا. اور یہ جو انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد پھر کہیں تو مومن ہوئے، کہیں کافر ہوئے. ولو شاء اللہ ہو، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا مقتتلوا، نہیں وہ قتل کرتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ پاک چاہتا تو ان کو روک سکتا تھا کہ وہ نہ قتل کرے، لیکن اللہ پاک نے، یہ پہلی بات، اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ پاک نے یہ چاہت رکھی ہے اپنی کہ اللہ پاک نے انسان کو وہ چھوٹ دے دی، اس چھوٹ میں وہ چوائس کی، بتا دیا راستے. آگے بات آ رہی ہے، یہ بات یہاں جو بات ہوئی ہے انشاءاللہ یہ آگے جا کر اگلی بات آتی ہے، یہاں سے تھوڑے ہی آگے جا کر اسی بات کے اوپر دوبارہ اللہ پاک وہ کلیئر فرما رہے ہیں. یہ بات جہاں ہم فرما دیا کہ چھوٹ اللہ پاک تو دے دیتا ہے، یعنی کہ جو چاہتا ہے فرماتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو دیا ہے ہم نے تم کو، قبل اس سے کہ آئے دن تمہارے پاس کہ نہ ہی خرید و فروخت پیدا ہو سکے اس میں، اور نہ ہی دوستی اور نہ ہی شفاعت. یعنی کہ اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں، نہ ہی کوئی مطلب خرید و فروخت کر سکتا ہے، چلو جی ہمارے گناہ زیادہ ہیں ہم پیسے دے کر جہاں چھڑا لیتے ہیں، فدیہ جس طرح دے دیا جاتا ہے کسی چیز کا، وہ نہیں ہوگا معاملہ. نہ ہی اس میں نہ کوئی آپ کو دوستی کسی قسم کی کوئی کام آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی سفارش. ابھی یہاں سفارش کی بات ہے. سفارش ایک حق کا ہے، اللہ پاک کسی کے لیے چاہے تو، اللہ پاک کے اذن ہو، اللہ پاک چاہے کسی کو معاف فرمانا، اور چاہے کہ فلاں بندہ اس کے لیے، وہ بھی چاہت جس کے لیے چاہے اور جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے شفاعت فرمانا اور جس کو چاہے اس کی سفارش کا کہہ دے، دل میں اس میں ڈال دے. یہ اللہ پاک کی چاہت. یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی ہے جو مرضی کرو، شفاعت ہے جی ہاں جی بس نہیں، وہ شفاعت بھی اللہ کے اذن سے. آگے انشاءاللہ آ رہی ہے آیت ابھی. والکافرون هم الظالمون، لیکن جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں، وہ جو انکار کرنے والے وہ ظلم کے اوپر اڑے، وہ سیدھی بات کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیات الکرسی نبی علیہ السلام کا، یہاں اس آیت کے بارے میں کافی حدیثیں ہیں. سردار کہا گیا. میں کئی دفعہ اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو الحمدللہ میں مطلب اس میں یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ اگر سردار اللہ پاک کے نبی کا فرمان ہے تو سردار یعنی اس میں قرآن کی سردار چونکہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پوری وہ جو مالک ہوتا ہے، جو فرض کریں ایک کنبے کا سردار ہے یا جو بھی ایک کسی قوم کا جو حاکم ہے یا سردار ہے، تو اس کے پاس اپنے وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے چونکہ اس کو سردار بولا تو اس میں آپ کو کافی ساری قرآن کی انفارمیشن ملتی ہے. ایک آیت میں الحمدللہ کافی سارے بیان ہیں. تو سب نے شروع میں تو فرما دیا اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، بات اللہ کے اوپر ہی رکھ دو، بات ہی ختم ہو جائے گی ساری.
وہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا، وہی ہے زندگی دینے والا بھی اور قائم رکھنے والا بھی۔ لا تاخذہ، نہیں آتی ہے اس کو سنۃ ولا نوم، نہ ہی نیند نہ ہی اونگ۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اسی کا چلے گا، حکم صرف اللہ کا ہے، کیونکہ مالکیت اس کی ہے، مالک صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے۔ تو یہاں بیان ہو گیا۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو کر سکے اس کے سامنے سفارش کسی کی بھی، الا مگر یہ کہ بے اذن ہی، ہاں اس کے اذن سے۔ میں نے کہا تھا پیچھے کہ سفارش وہ جو اللہ چاہے اور جس کے لیے چاہے، اس کے اذن سے۔ کوئی کسی کو، ہاں اللہ پاک کے سامنے کوئی کس طرح کسی کی سفارش کا، اللہ پاک کو تو ہر چیز کا معلوم ہے، اس لیے فرمایا آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ اس سفارش تو کسی سے اس طرح کی جا سکتی ہے نا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا یہ بندہ صحیح ہے، یا آپ مطلب ایک بندہ فرض کرو ایک بندے کو سفارش کرتا ہے تو وہ اس کو اس طرح کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کو نہیں پتا، مہربانی کریں یہ بندہ ٹھیک بندہ ہے، بس تھوڑا سا ہوگی یہ وہ، مطلب اس طرح کی نہیں پتا۔ اللہ پاک کو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ اللہ پاک کو تو ہر چیز کا پتہ، ہر چیز کا علم ہے، وہ جو ہو چکا اور وہ جو ہونے والا، اللہ پاک کو تو ہر چیز سامنے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کسی کے دل کی وہ نیت، یعنی کہ انسان سے اگر وہ نیت میں ٹھیک تھا، ہر بندے کو وہ صحیح تھا، بس وہ اس سے کوئی ایسی کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ایسے ہو گئے جو جانے میں ہو گئی، یا کچھ اس طرح کا کوئی حساب ہے جو اس کی طرف بن رہا ہے، تو اللہ پاک اس کی سفارش فرمانا چاہیں گے تو کسی کے دل میں ڈال دیں گے کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ یہ اللہ پاک کا اذن، یعنی کہ یہ اذن ہے اللہ، یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ بات صحیح ہے، جو اذن اللہ سے ہوگا وہی ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا، اور کوئی نہیں احاطہ کر سکتا اس کے علم میں مگر یہ کہ جتنا وہ چاہے، یعنی کہ کوئی بھی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا، کوئی علم کی چیز نہیں حاصل کر سکتا، کچھ بھی نہیں کچھ حاصل کر سکتا، ہاں اگر وہ چاہے۔ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو لہذا انسان تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ، انسان اتنا بڑائی نہیں کرے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، بس اس کے اوپر چند ڈیوٹیاں ہیں وہ اللہ پاک نے اس کے اوپر رکھی ہیں، وہ پوری کر دے، اسی میں اس کی بہتری ہے۔ اس سے ہٹے آگے پیچھے منہ کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ برا ہے۔ تو لہذا فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار جو ہے وہ چھایا ہوا ہے آسمانوں اور زمینوں پر، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے آسمانوں اور زمینوں پر۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کو ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ ایک تو چیز ہوتا ہے نا کہ کسی کو کچھ دشواری ہو اس کی، جو بنا دیا ابھی اس کو وہ سنبھالا نہیں جا رہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک نے جو بنایا وہ سنبھالا اللہ پاک ہی کا ہے، اللہ پاک تو کن فرمانے والا صرف۔ الحمدللہ۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو ہے بڑا اور اعلیٰ اور عظیم، بہت بڑا۔ یہاں ابھی آگے وہ بات جو پیچھے ہم نے کہی تھی کہ یعنی کہ انسان، اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو چھوٹ دے رکھی۔ تو اس آیت میں وہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے پسند کوئی بھی ناپسندیدگی
قانون میں، یعنی کہ ناپسندیدگی والی کوئی بات نہیں ہے قانون، اللہ کا جو قانون ہے اس میں کوئی ناپسندیدگی والی بات نہیں ہے، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قد تبین رشد من الغی، کیونکہ بے شک ظاہر ہو چکی ہے جو سیدھائی ہے گمراہی سے، سیدھائی گمراہی سے بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ کالا کیا ہے ہر کسی کو پتہ ہے، سفید کیا ہے ہر کسی کو پتہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے انسان کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اندر وہ نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تین نفس، تو وہ چیز جو اندر انسان کے اٹھتی ہے، چونکہ ہر چیز وہ ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، سیدھائی بھی سامنے ہے اور سرکشی بھی سامنے ہے۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی انکار کر دے سرکش کا، ابھی جو سرکش ہے، سرکش تو لوگ بھی تو ہیں ایسے سرکش، تو جو کوئی انکار کر دے سرکش کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی کہ اللہ کی طرف ہو جائے، جو یعنی کہ سیدھائی ہے وہ تو اللہ کا رستہ ہو گیا، اور جو سرکشی ہے وہ سرکشوں کا رستہ ہو گیا۔ تو جو کوئی انکار کر دے سرکشوں کا، سرکشوں سے کے پاس جانا، سرکشوں، جو سرکش کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف نہیں آ رہے، یعنی کہ اللہ کا جو اللہ پاک کا نازل کردہ قانون ہے اس کو نہیں وہ چلا رہے، خود کے اوپر بھی نہیں نافذ کر رہے، دنیا کے اوپر بھی نہیں چلا رہے، اللہ پاک کے بھیجی ہوئی ہر بات کا، جو بھی اللہ پاک کی ایک بات کا بھی انکار کر رہا ہے، اس سے ہٹ رہا ہے، اس فرقہ بازی کر رہا ہے، مثال اللہ پاک نے نہیں فرمایا فرقہ بازی مت کرو، تو وہ فرقہ بازی کر رہے ہیں، تو یہ بھی سرکشی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ہٹ جانا، کچھ بھی جان بوجھ کر ہٹ جانا، انجانے میں ہو گیا وہ دوسری بات ہے، جان بوجھ کر ہٹ جانا یہی سرکشی ہے۔ آپ نے اللہ پاک کو اللہ پاک نے ایک راستہ دیا تھا، آپ اس سے دوسری طرف آگے پیچھے ہو، تو یعنی پانی جو سیدھا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو سائڈوں پہ نکل آتا ہے وہ پانی تو یعنی کر رہا ہوتا ہے، اپنے سیدھائی سے ہٹ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایک راستہ اللہ پاک نے بتا دیا، آپ جو اس سے ہٹ رہے ہو، وہ کسی بھی میں ہے، کسی بھی اس میں وہ آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے قانون میں آ رہا ہے یا اللہ پاک کے کسی بھی حکم میں بھی آ رہا ہے، اگر جان بوجھ کر آپ اس سے ہٹ رہے ہو تو یہی سرکشی ہے، آپ خواہش نفس کے پیروکار ہو رہے ہو۔ ہاں جانے میں ہو رہا ہے وہ دوسری بات ہے، اس کے لیے آپ کی توبہ ہے، معافی ہے۔ تو فرمایا تو جو کوئی انکار کر دے سرکشی کا اور ایمان لے آئے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑا، مضبوط کڑا، مضبوط شے ہاتھ میں اس نے پکڑ لی جو کبھی بھی اس سے ٹوٹنے والی نہیں، یعنی کہ اللہ پاک کو جس نے پکڑ لی اس نے ایک اچھی مضبوطی کی طرف آ گیا، یعنی کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، چھپی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے ولی الذین آمنوا، وہ دوست ہے مومنوں کا، یخرجوہم من الظلمات الی النار، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اللہ پاک چونکہ اللہ پاک مومنوں کا دوست ہے، اس لیے مومن کو اگر پاس کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی پریشانی، اللہ پاک اس کو ٹھوکر لگاتا ہے کہ شاید وہ جاگ جائے اور سیدھا ہو جائے، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہوتا ہے وہ مومن کو چونکہ دوست اللہ پاک اس کو نکالتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں سرکش، یعنی کہ جو اللہ سے انکار کر دیتے ہیں وہ پھر کن کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جو سرکش ہے، لازمی بات ہے وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہے، تو وہ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں زیادہ تر جو لوگ سرکشی میں پھیلے ہیں، ان کو وہ انہی میں اچھا لگتا ہے، انہی کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ان کو انہی کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، ان کو مسجد نہیں اچھی لگتی،
ان کو ٹائم اللہ کے کہ کسی نیک بندے کے ساتھ گزارنا اچھا نہیں لگتا، کوئی دینی بات سمجھ نہیں کہ وہ ان کا دل ادھر نہیں لگتا، ان کا دل کدھر لگتا ہے مطلب دوسری چیزوں، فلموں، گانوں، یا مطلب دنیاوی ایسی چیزیں، ایسی چیزوں میں کہ جو سرکشی کی طرف ہے۔ تو وہ جو ہیں جو انکار کرتے ہیں، ان کے دوست جو ہیں وہ کیا ہے؟ سرکش۔ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور کی طرف سے ہٹا کر اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہوتے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے ان کی کہ ان کو وہ روشنی، جو اصل روشنی تو اللہ کا رستہ ہے، تو وہ ان کو اللہ کے رستے سے ہٹا کر اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اولئک، یہ ہیں وہ اصحاب النار، آگ والے لوگ۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے، ایسی دعا کرنی چاہیے۔ ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ رہیں گے ہمیشہ۔ یہ ہیں وہ آگ والے لوگ۔ آگ والے لوگ کون؟ ابھی کو بندہ کہے کہ نہیں میں تو جناب فلاں کا میں پیروکار ہوں، یا فلاں میرا پیر ہے وہ مجھ کو بچا لے گا، یا فلاں میرا نبی ہے وہ مجھ کو بچا لے گا، اور وہ ہو سرکش کی طرف مائل، اللہ پاک نے فرما دیا وہ تو آگ والا ہے، پھر کس طرح کوئی بچا سکتا ہے؟ تو فرمایا علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا آپ اس کی طرف جو حجت کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے بیچ اس کے رب کے بارے میں، یعنی کہ اللہ پاک کے بارے میں جو حجت بازی کرنے لگا۔ اس کے بارے میں جو آتا ہے وہ ہے وہ نمرود، جو بادشاہ تھا اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، تو وہ حجت بازی کرنے لگا۔ ان آتاہ اللہ الملک، وہ جس کو اللہ پاک نے بھیجا ہوا تھا، آیا تھا اس کے پاس اللہ کی طرف سے بادشاہت، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو بادشاہت دی ہوئی تھی۔ اذ قال، جب کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تو قال، وہ کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں مارتا ہوں۔ اس کے بارے میں تفسیروں میں باتیں آتی ہیں کہ وہ بندے نے کسی کو ایک کو پکڑ کر اس نے مار دیا، دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا، دو قیدیوں میں سے، تو اس نے کہا یہ لو میں بھی اس طرح کر لیتا ہوں۔ تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ، بے میرا اللہ تو وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق، جو لاتا ہے سورج کو مشرق کی طرف سے، فاتی بہا من المغرب، تو بس تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ اس کے جو اس نے بات کہی تھی اسی کے اوپر انہوں نے اس کو پکڑ کی، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے اس سے وہ لمبی چوڑی اس میں وہ نہیں گئے، انہوں نے سیدھا اس کو ایک اور جو ہے نا وہ بیان کر دی، کیا اس کا نام ہے، ان کو ایک ایسی بات بیان کر دی جس سے وہ خاموش ہو گیا، یعنی کہ تم لے آ، میرا اللہ تو سورج کو لاتا ہے اس طرف سے مشرق سے، تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُوا، تو وہ حیران رہ گیا، یعنی کہ اس کی بولتی بند ہوگی، اسی بات کے اوپر اس کی بولتی بند ہوگی، بس اللہ جواب ہو گیا۔ حیران ہو رہ گیا وہ جو انکاری تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالمین کو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ پاک ہدایت نہیں کرتا کس کو بھائی؟ ظالموں کو، ظالم قوم کو۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ مشرک ظالم ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے اتارے کے مطابق حکم نہ دے تو وہ بھی ظالم ہے، اور جو ان کا ساتھ دے والا بات ہے وہ بھی ظالم ہے۔ تو پھر ان کو ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ اللہ تو ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ توبہ کا ایک دروازہ ہے، کوئی بندہ توبہ کر لے، لیکن توبہ تو وہی ہوگی نا جب وہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا،
مثال کے طور کے اوپر آج ایک ووٹر آدمی ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کفر ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو وہ کس طرح پھر اس کی توبہ ہوگی؟ پہلے تو اس کو وہ گناہ کو گناہ سمجھنا پڑے گا، پھر اس سے رکنا پڑے گا، آئندہ سے کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی، ایسے کو ساتھ نہیں دینا پڑے گا جو طاغوتی لوگ ہیں، تو توبہ کرے گا تو شاید توبہ اللہ پاک بے شک اس کی چکے، اللہ توبہ انسان کی توبہ دل سے جب وہ کرتا ہے تو اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، سورہ فرقان میں آتی ہے، انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ انسان دل سے جب کرے تو خیر، او کالذی، یا جو مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ جب گزرا، وہ جو دوسرا جب گزرا ایک بستی کے اوپر جو گری پڑی تھی اس کے چھتوں کے اوپر، یعنی کہ ایک بستی کے اوپر ان کا گزر ہوا، یہ کوئی اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا گزر ہوا ایک بستی کے اوپر، اور وہ بستی جو تھی وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی پڑی تھی۔ قال ان یحیی، کہنے لگا کس طرح زندہ کرے گا ہاذہ اللہ، اس کو اللہ، بعد موتہا، بعد اس کے مرنے کے، تعجب سے، مطلب اس نے وہ تعجب سے وہ دیکھی تو مطلب وہ کہنے لگا یہ کس طرح اس کو اللہ زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد، یا تعجب جس حالت میں بھی کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَآمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ پاک نے اس کو مار دیا، مِئَاتَ عَامٍ، 100 سال، ثُمَّ بَعَثَهُ، اس کے بعد اٹھایا، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کو پھر اسی جگہ پہ مار دیا، اور مارنے کے بعد اس کو پھر 100 سال کے بعد وہاں سے پھر اللہ پاک نے اٹھایا۔ یہ دوسری دفعہ وہ بات آ گئی، موت کے بعد اللہ پاک نے جو معجزہ تن زندگی، میں نے کہا تھا آگے بھی، تو یہ ان کے بارے میں زیادہ تر آتا ہے عزیر علیہ السلام کہ یہ وہ تھے، اللہ عالم، لیکن یہ بات اگر بائبل میں نے ایک دفعہ پڑھی ہے، اس میں بھی کچھ اس طرح کا واقعہ انہی کا عزیر علیہ السلام کا ہی لگتا ہے جو نظر میں آتا ہے، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے بے شک۔ تو یعنی کہ وہ جب 100 سال پڑے رہے تو 100 سال کے بعد ان کو وہ اللہ پاک نے اٹھایا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا عرصہ تم بعد اٹھے، کتنے عرصہ پڑے رہے، کتنے عرصے بعد اٹھے آپ؟ قال، کہنے لگے، لبثت یومن او بعد یومن، میں تو اٹھاؤں جیسے دن یا کچھ حصہ دن کا، یعنی کہ میں کچھ حصے دن کے بعد اٹھ پڑا ہوں، یا تھوڑا سا مطلب بھائی سویا، مطلب اس طرح ان کے ذہن میں آیا کہ جس طرح تھوڑا عرصہ سوئے ہیں، زیادہ زیادہ دن سوئے ہیں، یا کم دن کا حصہ سوئے ہیں اور وہ اٹھ پڑے ہیں۔ قال، فرمایا، بل لبثت مئات عام، نہیں بلکہ انہوں نے فرمایا بلکہ آپ سوئے رہے ہو 100 سال۔ فانظر، اور دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، کھانا پینا جو آپ کے پاس تھا وہ دیکھیے، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، وہ بسا نہیں، وہ 100 سال بھی پڑا رہا لیکن وہ خراب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی کہ 100 سال بھی وہ کھانا پڑا رہا، وہ خراب نہیں ہو، دیکھیے ذرا اس کی طرف۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی معجزے میں آگے ان کے، یعنی کہ انہوں نے جو دیکھی۔ وانظر، اور دیکھیے، الی خمارک، اپنے گدھے کی طرف، لنجعلک آیات للناس، بنایا ہم نے اس کو لیے، اس کو نشانی لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے اس وقت لازم بات ہے وہ نشانی بنا دی، ان کے لیے بھی نشانی بن گئی، وہ بالکل پڑی ہوئی تھی۔ فانظر، پس دیکھیے، الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھیے ذرا کس طرح اٹھاتے ہیں ہم اس کو اور جوڑتے ہیں اور پہناتے ہیں اس کو، اس گوشت اس کا۔ فلما تبین،
تو جب دیکھا یعنی کہ انہوں نے اس کو وہ اٹھتے ہوئے دیکھا، زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی ہڈیوں کو جڑتے ہوئے دیکھا، پھر ان میں گوشت پوست پڑ چڑھتے ہوئے، سارا انہوں نے وہ معجزہ خود دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جب چیز ان کے مشاہدے میں آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال، جہاں کہنے لگے، عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا کس طرح اٹھائے گا، تو بات ان کے مشاہدے میں آ گئی، اسی وقت وہ بول اٹھے، یعنی کہ ان کو اس چیز کا وہ جواب مل گیا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس واقعے کو اگر مطلب قرآن میں ہمارے لیے سبق بنا دیا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بار بار پڑھنے والی چیز، اور ہمارے لیے یہ کیا ہو گیا؟ سبق۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں شک کی والی کوئی بات ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا یہ معجزہ، یہ ہمارے لیے بھی نشانی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے رب میرے دکھا مجھ کو کس طرح تو زندہ کرائے گا، فرمائے گا مردوں کو۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلی خواہش تھی جو انہوں نے اللہ پاک سے کی، یہ نہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، ایمان تو الحمدللہ تھا، صرف انہوں نے وہ دلی خواہش ایک اظہار کیا کہ دکھا یا اللہ، میں دکھا مجھ کو کس طرح تو۔ قالا، فرمایا اللہ پاک نے، اولم تؤمن، کیا تو نہیں ایمان رکھتا اس پر؟ اللہ پاک نے ان سے پوچھا کیا ایمان نہیں ہے تمہارا اس پر؟ قالا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ صرف اطمینان کے لیے، میرے دلی اطمینان کے لیے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اللہ پاک کی رحمت تھی، وہ اللہ پاک کے دوست تھے، دوست سے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، مانگ سکتا ہے، ویسے بھی اللہ پاک سے تو کچھ بھی مانگے، وہ آپ ہر کوئی جو مومن ہے جو اللہ پاک کا دوست ہے، اللہ پاک سے آپ مانگو، آپ سے دعا اللہ سے۔ لیکن یہ الحمدللہ اللہ پاک سے انہوں نے ایک ایسی چیز مانگی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حوارین نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی آسمان سے کھانا اترے، تو اللہ پاک نے ان کو وہ اتار دیا۔ تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، جس کی فرمائش کو وہ پورا کرنا چاہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جب یہ فرمائش کی تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو پکڑ لاؤ 4 پرندے، فسرہن، تو نشان کر ڈالو ان پر، یعنی کہ وہ پہچاننے میں آپ کے آ جائیں، ایسا کر دو ان کو، الیک، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو پھر یعنی کہ ان کو آپ یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہر آسمان کے ہر جو پہاڑ ہے اس کے اوپر رکھاؤ، یعنی کہ ان کو پہلے تو آپ پہ چلا دیں، آپ نے 4 پرندے پکڑے ہیں، ایک کالا ہے، ایک پیلا ہے، ایک نیلا، مثال دے رہا ہوں، تو ان کو آپ نے پہچان لیا، ہاں بھائی کون سا ہے، اس کو پھر آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر آپ نے انہوں نے مطلب سارے کناروں پہ رکھ دی، مطلب ایک بات ہے۔ تو فرمایا ثم ادعوہن، پھر پکارو انہیں، یاتینک سعیا، آپ کے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے، دیکھ لیں الحمدللہ، وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ وَعَلَمْ، اور جان رکھیے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ عزیز حکیم، ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، غالب ہے وہ ہر چیز کے اوپر، وہ بنائے نا، کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز ہی بنانے والا اللہ ہے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے۔ تو چونکہ اللہ پاک نے پیچھے فرمایا تھا ہم کو، پیچھے ہم نے جب آج الحمدللہ ہماری شروعات ہوئی تھی تو وہاں ہمارے پاس ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع
فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون لہم ہم الظالمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ کوئی اس میں بیع خرید و فروخت ہو سکے، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی شفاعت۔ تو یہاں الحمدللہ اللہ پاک نے دوبارہ، چونکہ جو بندے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان میں خرچ میں دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو بندہ اللہ کی چاہت کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک بندہ کوئی کسی کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، مطلب دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں وہ ان کے بیان اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مثال اس کی اس طرح ہے جس طرح اس میں سے اگے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئات حبۃ، اور ہر گوشے میں سے نکلے 700 دانے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی، یعنی کہ وہ اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ اس نے ایک خرچ کیا تھا اور اس کو 700 دگنا یعنی کہ وہ اضافہ مل گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ پاک تو وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اس کی مثال ہوگی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ الذین، جو ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں مال اپنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر پیچھا کرتے ہیں اس کا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، منن ولا اذن، یعنی کہ جو نہیں پیچھا اس کے پر، یعنی کہ وہ جو نہیں کرتے پیچھا، نہ یعنی کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر پھر نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں کسی کے اوپر، نہ کوئی احسان رکھتے ہیں، نہ ہی کوئی اس کو کسی کی قسم کی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ خرچ کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر احسان جتانا شروع کر دیا، میں نے تو کو دیا تھا، تیرے پاس تو تھا ہی نہیں، تو مجھ کو مانگتا تھا، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے وہ۔ اللہ پاک کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں، تو اس کے اوپر وہ پھر احسان نہیں رکھتے، نہ ہی اس کو تکلیف دینی چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے خرچ کیا ہے تو اس کے اوپر جناب آپ بوجھ ڈالنے شروع کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ علیحدہ بات ہے، آپ کسی سے مطلب بات ہی اس کے اوپر کرتے ہیں کہ ہاں بھائی تو میرا یہ کام کر، میں تیرے کو یہ دیتا ہوں، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن آپ اللہ کے راستے کسی کے لیے دیتے ہو تو اس کے اوپر آپ نے کسی کو تکلیف وغیرہ نہیں دینی، نہ ہی آپ نے اس کے اوپر احسان رکھنا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو تو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یہ تو وہ ہوگے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، یعنی کہ اس کے اوپر نہ کوئی احسان رکھتے ہیں، نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات، قول بات جو ہے نا وہ اچھی کر دینی یا درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے یتبعوہا اذن، جس کے پیچھے تم تکلیف دو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بڑی غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حلم والا ہے۔ یعنی کہ آپ کو اگر پیسہ نہیں ہے یا نہیں بھی دینا بھی نہیں چاہیے تو اچھی بات درگزر کر دیں۔ دینا تو آپ کو حکم کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دو تو یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن وہ اچھی بات اور جو مغفرت کر دینا، کوئی مانگ رہا ہے اس کو آپ درگزر کریں، جاؤ بھائی کوئی بات نہیں، وہ لادی بات۔ لیکن ایک کو آپ اس کو تکلیف دینا شروع کر دو، وہ آپ سے مانگنے آیا تھا، آپ نے اس کو تھپڑ لگا دیا، چلو یہ تو کدھر سے آگے ہو، چلو ادھر سے، تو یہ وہ تکلیف آپ نے دینی شروع کر دی اس کو،
تو لہذا اللہ پاک جو ہے نا یاد رکھو بے پرواہ ہے اور حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، مت کرو باطل، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والعزا، ساتھ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. یعنی کہ آپ نے صدقہ کیا، وہ صدقہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا. کس طرح؟ اگر آپ نے اس کو تکلیف یا اس کو جتلا دیا. بس آپ نے مثال کے طور کے ایک بندے کے اوپر ہزاروں خرچ کرتے رہے اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے نام پہ، پھر ایک دن آپ نے اس کو جتا دیا، میں نے تجھ کو دے دیا، میں نہ تجھ کو دیتا یہ ہو جاتا، یا مطلب تم نے مجھ سے مانگا، مثال کے طور کچھ بھی اس طرح کی جتانے والی بات ہو جائے، یا اس کو تکلیف دیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا آپ نے وہ صدقات کو باطل مت کرو، ختم مت کرو. یعنی کہ وہ ختم ہو جائے گا نہیں. تو مطلب یہ ہوا کالذی ینفقو، یعنی کہ آپ نے صدقات کو ختم نہ کرو احسان اور یہ کر کے، اس کی طرح جس نے ینفقو، جس نے مال خرچ کیا، مالہ رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لایا وہ اللہ پر بھی اور رسول پر. ریاکاری بے ایمانی ہے، جس کے اندر ریاکاری ہے اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے. یہ بات آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، یہ قرآن میں بہت دفعہ یہ بات ہے. یہ شرک، یا یہ بہت شرک سے بھی بہت اوپر ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کا، جو دکھاوا کر رہا ہے. کیونکہ وہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دے، وہ دکھاوے کے لیے کیوں دے رہا ہے؟ وہ تو پھر کسی کے لیے دے رہا ہے. اس کا ایمان نہیں ہے پھر اللہ کے اوپر، نہ ہی آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہے. وہ صرف منہ زبانی کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان ہے. تو فرمایا فَمَثَلُهُ، پس مثال ہے اس کی، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جیسے ایک چٹان جس کے اوپر ہو مٹی، فَأَصَابَهُ وَبِلٌ، اور پہنچے اس کو زوردار بارش، فَتَرَكَهُ، اور چھوڑ دے اس کو، سَلْدَاتًا، بالکل ہی چٹان، بالکل خالی. یعنی کہ اس کے عملوں کی مثال ایسی ہے، یعنی کہ اس نے مال تو دیا تھا، اس میں ریت پڑی ہے، جس طرح مال، یعنی کہ ریت کی چٹان نظر آ رہی ہے، چٹان نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ریت کی ہے، بے وزن. ریت چونکہ بے وزن ہوتی ہے، وزن اس کا نہیں ہوتا، بے وزن ہے. ہوا آئی زوردار، باہر بارش ہو گئی، وہ سب کچھ اس کو بہا کر لے گئی. یعنی کہ وہاں وہ کچھ بھی نہیں رہا، یہ ہو گیا اس کے عمل ضائع. تو لہذا اس کی طرح آپ اپنے باطل نہ کیجیے اعمال. تو فرمایا الا یقدرون علی شیء، کہ کچھ بھی کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، مما کسبوا، یعنی کہ وہ جو اس نے کیا تھا اس کی وہ قدرت میں کچھ بھی نہیں آیا. اس نے تو بڑی اپنے ثواب کی نیت سے، پہلے تو ثواب کی تھی، بعد میں اس نے ایسے کہ تو ثواب تو اس کا ختم ہو گیا. تو وہ اس کا جو کیا درا اتنا کچھ محنت کرتا رہا، وہ کسی بھی کام نہیں آئی اس کی، تو لہذا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. ابھی یہ تو ہوگی جو دکھاوا کرتا ہے، ابھی دوسرے کی مثال آگی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کی بھی مثال سن لیجئے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ہم مبتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنا چاہت کے لیے اللہ کی رضا، یعنی کہ اللہ کی رضا کی چاہت کے لیے جو مال اپنا خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِيَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور پختگی کے لیے اپنے دل کی، یعنی کہ پختگی کے لیے، اپنے اندر کی پختگی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں یہ مال خرچ کرنے کی دو چیزیں، ایک تو اللہ کی رضا، دوسرے اپنی ایمان کی پختگی، کہ اس سے میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا، میرے اندر کی پختگی اور بڑھے گی. اس کی مثال اللہ پاک نے فرمائی کمثل جنات بربوات، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو. اصابہا، پہنچے اس کو، وبل، بارش،
तेज़, फ़आतत उकुलाहा, तो वो लाए फल ضعفین दुगने। अगर यानी कि बारिश पहुँचे तो वो दुगना फल लाए। उसकी मिसाल इस तरह की उस बाग की इस तरह की मिसाल है, यानी कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में सही तरीके से देता है, अच्छी इस नीयत से देता है, अल्लाह की चाहत और दिल की पुख्तगी के लिए, नफ्स की पुख्तगी के लिए। फ़इल्लम युसिबहा वबिलुन, और अगर उसको ना पहुँचे बारिश, तेज़ ज़ोर की बारिश ना पड़े, फ़तल्लुन, तो शबनम से ही सही, चाहे जिस तरह वो, यानी कि जिस तरह आपको पता है नॉर्मल से थोड़ा सा वो सर्दियों में इस तरह होता है, या थोड़ी सी वो तरेली सी पड़ जाती है, इस तरह का ही सिस्टम हो जाए, शबनम सी पड़ जाए, तो यही अगर पड़ जाए तो तब भी वो मतलब इस तरह फल लाए। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीरुन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो तुम अमल करते हो उसको देखता है। और यहाँ आगे फरमाया अवा यद्दु अहदुकुम अन तकूनु लहू जन्नातुन, क्या तुम में से कुछ ये चीज़ चाहता है कि उसका बाग हो, जन्नातुम मिन नखीलिन, खजूरों का, व अनाबिन, या अंगूरों का, और तजरी मिन तख्तिहिल अनहार, और उसके नीचे बह रही हो नहरें, लहू फ़ीहा मिन कुल्ल समरातिन, और उसमें हो हर किस्म के फल, व असाबहुल किबरू, और पहुँच जाए उसको बड़ाई बुढ़ापा, वलहू ज़ुर्रियातुन दुआफ़ाउ, और उसके बच्चे हों कमज़ोर से, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी हों, फ़असाबहा एसारुन फ़ी नारुन, तो आ जाए उसके ऊपर एक आग का बगोला, फ़हतरक़त, और उसको बिल्कुल कर दे मलिया मेट, ख़त्म। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात लअल्लकुम ततफ़क्करून, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी आयतें तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम फिक्र करो। यानी कि वो एक बंदे का बाग था, बाग तो था, फल भी लाता था, हर चीज़ करता था, छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उसमें बगोला आ गया, सब कुछ हुए जनाब ख़त्म करके चला गया। मतलब क्या हुआ कि बंदा एक अल्लाह के रास्ते में देता है और फिर वो इस तरह की चीज़ें दे, तकलीफ़ें पहुँचाए, इस तरह का करे, तो वो चीज़ तो उसको ख़त्म कर देती है। तो लिहाजा अगर आप आज किसी के साथ इस तरह कर सकते हो तो कल आपके साथ भी इस तरह का मामला पेश आ सकता है। आपके भी अगर फ़र्ज़ करें छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका सारा कुछ ज़ाया हो गया है, आपके पास कुछ, वो बच्चों को वो भी तो इस तरह किसी से मांग सकते हैं। तो लिहाजा हर हाल में अल्लाह पाक से खौफ रखना चाहिए और वही अमल करना चाहिए जो अल्लाह पाक ने अपनी किताब में नाज़िल फरमाया। इसीलिए ताकि वो अल्लाह पाक ने अपनी आयतें नाज़िल फरमाई ताकि इनके ऊपर फ़िक्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये इख्तिताम है आज सूरह बकरा की आयत नंबर 66 पे। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर शुरुआत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।